آج 13 ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، جسے پڑھتے ہی نصیب بدل جاتا ہے، مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور پریشانیوں کو دور کر دے گی اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ناظرین، آج جہاں بھی نظر دوڑائیں، ہر طرف تمام پریشانیوں کی جڑ صرف پیسہ ہے۔ ہر پریشانی پیسے سے شروع ہوتی ہے اور پیسے پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے، پیسے کی خاطر سر جھکاتا ہے۔ آج اس پیسے کے انتظام کے لیے، آج رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ 13 ربیع الاول بدھ کے دن کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے۔ اللہ سے مانگنے والا اللہ سے من پسند نوکری مانگتا ہے تو مل جاتی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جس حاجت کے لیے نیت کر کے بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کریم 1,00,000 کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی مانگنے والے کو اللہ 1 کے بدلے 70 گنا زیادہ عطا کر کے دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ سے کروڑوں بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج یعنی یہ نہ سوچنا کہ ناممکن ہے۔ وہ میرا رب ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جو رازق بھی ہے، جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے اور اپنی مخلوق کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ بات کا یقین رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ میرے بہنیں بھائی جو مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی، بے اولادی، تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، کئی ہفتوں تک اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج ربیع الاول کی 13 تاریخ کو جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لے گا وہ انشاءاللہ رنگا جائے گا۔ وظیفوں کا فائدہ صرف اس کو ہوتا ہے جو اللہ پر کامل ایمان رکھ کر پڑھتا ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں بے سکونی، بے برکتی، بے روزگاری، غربت، تنگ دستی کا، نحوستوں کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کر لیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے روشن مستقبل کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے پڑھ لیں، آپ سب کو اس وظیفے کی پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے ربیع الاول بدھ کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آپ نے آج 13 ربیع الاول بدھ کے دن نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر نماز عصر ادا کرنے کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی تو آپ اچھی نوکری کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں تو اچھی نوکری مل جائے گی۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان
اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو محبت تڑپا دینے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک مرتبہ تسبیحاں پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا کریموں کی ہے۔ آج اگر کوئی پریشان حال کرم کی نظر چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، مشکلات ختم ہو جائے، تو یا کریمو یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر ہو جائے گی، اس کے حالات بدل جائیں گے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لا علاج بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے تمام مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے۔ یا کریمو یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا کریمو یا اللہ، آپ نے اس طرح سے اس عمل کی تکرار کرنی ہے اور آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں درود پاک پڑھا تھا، اتنی مرتبہ آپ نے ختام میں بھی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور پھر اپنے اللہ سے اپنے رزق کی، اپنی پریشانیوں کی دعا مانگنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا اللہ یا کریم اور قرآنی سورۃ کوثر کا بہت ہی نایاب عمل ہے۔ جو انسان یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مقصد میں کامیابی یقینی بنا دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، تو وہ یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ ان کو اس کا بہت ہی زبردست نتیجہ ملے گا۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، اس کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو پڑھنے والے کو رزق اور دولت کا خزانہ مل جاتا ہے، دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر کے تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، آج یہ سورۃ کوثر اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی انمول وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اپنی تمام دعائیں مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی کرنی ہے۔ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری دعا کو ضرور سنے گا اور ہمارے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا میں خیریں اور بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ مزید وظائف کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔